السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہر طرف ٹھیلوں پہ اور دکانوں پہ آم سجے ہوئے ہیں اور دکانوں اور ٹھیلوں کے قریب سے گزرتے ہوئے لوگ آموں کو چوری آنکھ سے دیکھتے ہیں. چونکہ آم گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں، آج میں اس شو میں آپ کو آم پولا کرنے کی اور کاٹنے کی ترکیب بتاؤں. آم پولا کرتے ہوئے ہاتھ ذرا ہولا رکھتے ہیں، چونکہ یہ جو یہاں ڈنڈی لگی ہوتی ہے ادھر سے اگر پولا کرتے ہوئے آم پینچر ہو جائے تو پھر یہ پولا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ادھر سے ہم پینچر نہ ہو، بس پہلے نیچے نیچے سے پولا کریں گے، پھر اوپر آتے ہوئے ادھر ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور آلے دوالے سے پولا کر کے تو پھر ڈنڈی اتار کے چوسنا شروع کر دیتے ہیں. تم آم لے کے بیٹھ گئے، مجھے شو شروع کرنے دو. یار تمہیں اپنے شو کی پڑی ہوئی ہے، پھلوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے یار، دانشوروں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے. دو بادشاہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جنٹلمین ڈونٹ ڈسٹرب ٹو کنگز. اس پہ گفتگو کرو یار، اتنی قیمتی چیز میں لے کے آیا ہوں، تم نے گفتگو ہی کرنی ہے نا. کیوں ہمیں شروع ہو جائے کہ فلسطینیا میں ٹنگ ٹونگ کے ذریعے جب بحری جہاز اوپر کو جاتا ہے تو اوپر سے فلسطینہ ماسا کی بارش ہوتی ہے. اس پہ گفتگو کرو، اس پہ جو لوگوں کا اس وقت فیورٹ پھل ہے. کیا گفتگو کرو اسے؟ تم کرو اس پہ گفتگو. اس کے فوائد بتاؤ لوگوں کو، ورنہ میں ایسے ایسے تمہیں فوائد بتاؤں تمہاری عقل دنگ رہ جائے. کیا فائدہ بتاؤ؟ آموں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں تو مکھیوں میں اتحاد ہو جاتا ہے. یو نو یونٹی، جس کی ہم میں بہت زیادہ کمی ہے. امب کھایا کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ یونٹی پیدا ہو. اور دوسرا اہم ترین سائنٹیفک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بہت مزہ آتا ہے اس کا کھانے کا. یہ سائنٹیفک فائدہ ہے. یس، یہ سائنٹیفک فائدہ ہوتا ہے. لعاب دہن کے ذریعے جب ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو اس کے جو ٹخنے ہوتے ہیں اس کو پھر مزہ آتا ہے. اچھا ویسے میری بات سنو، یہ جو آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے نا، بہت پرانی کہاوت ہے، بات ہے نا، لیکن باقاعدہ 2 ماہ پہلے جو آم اور انسانی صحت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ایک ریسرچ سامنے آئی ہے، جرمنی کے شہر برلن میں ایک میاں بیوی جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کیا، اس کے بعد آم کو باقاعدہ سائنٹیفکلی سب سے زیادہ فائدہ مند فروٹ قرار دیتے ہوئے اس کو سپر فروٹ قرار دیا گیا. یعنی اس کو آفیشلی آم کو پھلوں کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا. واہ 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 واہ، بادشاہ سلامت. آہا آہا، بادشاہ سے مل رہا ہوں. اور اس سٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر انسان، یہ جو لوگ آم کھاتے ہیں ان کے جسم میں جو زہریلے مادے ہیں وہ صرف 10% کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ آم سے دور رہتے ہیں، آم کا بالکل استعمال نہیں کرتے، ان کے جسم میں بالعموم 35% تک زہریلے مادے پائے جاتے ہیں. جی یار جلدی سے چھری منگاؤ، تمہاری مہربانی. اچھا، اس سٹڈی نے اس تاثر کو بھی ظاہر کر دیا ہے جو صدیوں پرانا ہے کہ خون کی صفائی کے حوالے سے انگور جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ سٹڈی کہتی ہے کہ آم اس حوالے سے بھی سر فہرست ہے اور انگور کو مات دے گئے، یعنی خون کی صفائی کے حوالے سے. اچھا جی، لو جی، میں نے تو آج کے بعد یہی کہا کرنا ہے، آم کھٹے ہیں. آم کھٹے نہیں، انگور کھٹے ہیں. یہ کھا کے دیکھو یہ رہا کتنا کھٹا ہے. آم کیوں نہیں کھٹے ہوتے؟ جس سٹڈی کا میں تمہیں حوالہ دے رہا ہوں اس میں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ آم کے اندر ایک سبسٹنس ہے پولی فینول. یہ تقریباً 5 قسم کے کینسر میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے اس کے علاج میں، بریسٹ کینسر میں اور کولون کے کینسر میں، پھیپھڑوں کے کینسر میں اور ہڈیوں کے گودے کے کینسر میں. پولی فلون؟ ہاں، پولی فینول. واہ واہ واہ، پولی فلون. بس کرو یار. سر ویسے یہ ہم لوگوں نے تو اس چیز کو ریسرچز کو مذاق ہی بنا لیا ہے کہ کچھ سبزیاں پھل کھانے سے کیور مل جاتی ہے آپ کو اور کچھ سبزیاں پھل کھانے سے آپ کو ڈیزیز ہو جاتی ہے، کینسر ہو جاتا ہے. یہ صرف خبر دینے کا ایک انداز ہوتا ہے، ورنہ کوئی چیز کھا لینے سے فوری طور پر کینسر ہو جانا یا کسی چیز کو، کسی پھل کو، سبزی کو یا جڑی بوٹی کو کینسر کا علاج سمجھ لینا یہ غلط ہے. لیکن کینسر کے علاج میں وہ چیز یا وہ مخصوص قسم کا جو بھی سبسٹنس ہوتا ہے، کیمیکل ہوتا ہے، وہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے، مطلب امیونٹی لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے. بس
صحیح. यार ये तो वो फल है, इसका सिर्फ खाने का फायदा ही नहीं है, इसको खाने के बाद जो इसकी गुठली होती है ना, यानी गिटक, उसको खुश्क करके बच्चों की टेंडें करा के उनकी टेंड पे फेरे तो उनकी हंसी निकलती है. ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मजमून में मैंने ये जरूर पढ़ा है कि ये जो कच्चा आम या जिसको हम केरी या अम्बी कहते हैं, बिल्कुल, उसको खाने के बहुत से फायदे हैं. कहते हैं कि उससे जो है वो इंसानी जिस्म में मज़ाहमत बढ़ती है, टीबी के खिलाफ या ये जो एनीमिया है इसके खिलाफ मज़ाहमत बढ़ जाती है. वाह 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 यार, वो जो केरी होती है छोटी अम्बी, उसका तो अचार बड़ी मशहूर और मरूफ शख्सियत हुआ है. शख्सियत ही होता है यार, इसको बादशाह नहीं कहते, बादशाह शख्सियत ही होता है. अच्छा एक टोटका मेरे पास भी है अजीज साहब. ये होता है फायदा बादशाह का. देखो वो भी टोटका बताने लगी है. क्या जी पोटका, अपना टोटका. अच्छा अगर हल्के से कच्चे आम का गूदा लेकर उसे शक्कर और पानी में मिक्स करके आप उसका शरबत बना के पीते हैं ना, तो फिर जो शदीद गर्मी के आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं ना, आप उसे अच्छी तरह से काउंटर कर सकते हैं. वाह 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 वाह, ये वाकई ठीक कह रही है. मेरी नानी ने भी एक दफा मुझे बताया था. अच्छा ये जो अम्ब के दरख्त की मसवाक होती है ना, ये तो मैं सीरियस बात बताने लगा हूँ, कान खोल के सुनो. ये इसकी मसवाक करने से ये जो मुंह की बदबू होती है वो कई महीनों तक मुंह से दौड़ जाती है. अच्छा ये तो बड़ा जी अच्छा जनाब है. तुम ये ना समझो कि मैं निरे अम्ब चूस के टुर जाता हूँ. मैं इसके फायदे भी लोट करता हूँ, हर पैसे खर्चे होते हैं. और ऊपर से जितना ये महंगा हो गया, मैं तो चूस के इसकी छिलड़े और गिटक जेब में डाल लेता हूँ. क्योंकि मुझे किसी सियाने बंदे ने बताया था कि इसका छिलका, इसका गूदा, इसकी गिटक, हर चीज फायदेमंद है. बस वो बंदा कह रहा था कि ये डूंडी का फायदा पता चल जाएगा तो फिर ये एक मकम्मल गया है. वो डब्बे पे नहीं लिखा होता मकम्मल गया, बड़ी अहम होती है वो. आम के आम गुठलियों के दाम. हाँ हाँ यार, तुमने वो कहावत नहीं सुनी हुई, वो हाथी के आम दिखाने के और खाने के और. खुदा का नाम, कुछ रहम करो. कहावत ही बदल दी क्या है. हुआ है? हाथी के दांत. तो यार हम दांतों से ही खाते हैं और क्या कान के ही लिए खाते हैं. नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. अब तो छुरी मंगा दो, तुम्हारी मेहरबानी. अच्छा बताओ ये. वजीर दिफा अहमद मुख्तार साहब फरमा रहे हैं कि अमरीकी झूठ बिल्कुल नहीं बोलते. शाबाश अहमद मुख्तार साहब, पहले ये तो साबित करें कि आप सच बोलते हैं. वैसे यार क्या हुक्मरानों की तरफ से अमेरिका की खुशामद की दौड़ लगी हुई है. मुझे तो लग रहा है इस दौड़ में आखिर में ये बयान आने शुरू हो जाएंगे कि भाई जी ओबामा चिट्टा है. आप जो मर्जी कर ले, ओबामा चिट्टा है. आप लोगों के टेलीविजन खराब है यार. अच्छा। मैं खुद वहां देख के आया हूं, मैंने हाथ लगा के देखा चिट्टा है. नहीं यकीन तो छिल के देख लो यार, चिट्टा है. ये जो आप लोग कहते हैं ना कि ड्रोन मार मार के वो बंदे मार रहे हैं, नहीं भाई जी, ड्रोन में वो चिकन कढ़ाई भर के मारता है कि खाओ बैठ के. ऊपर से तिलों वाले बम मार रहा है लाल सुरख. में फजूल रौला डाला हुआ जी. इराक में, अफगानिस्तान में बहुत बमबारी की है. और क्या गुलाब और फूल फेंके हैं जहाजों से उन्होंने. ये देख लो तुम, हिरोशिमा में उन्होंने गोभी के फूल फेंके और वियतनाम में तो उन्होंने गुलाब के अरक में जाफरान मिला के छिड़का है. मैं खुद पेंटागन जाके देख के आया हूँ. उधर तड़ा तड़ माली लगे हुए हैं, बैठ के फटाफट पत्तियां उतार रहे हैं. परो यार परो, जाके फेंक रहे हैं उधर. खुद पेंटागन गए यार. आप पेंटागन की बात करते हैं, मैं शर्टागन भी हो गया हूँ. खुद गया हूं मैं. एयरपोर्ट पे अमेरिका पहुंचे ही हो तो उन्होंने मेरी पेंटागन कर दी. पहले तलाशी लेते हैं वो तो शर्टागन भी करने लगे थे. वो तो एक अफसर ने कह दिया ना यार मलंग लगने लग जाएगा. खुद मैं सारा उधर देख के आऊं. इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना प्यारा अमेरिका यार. और आप बातें करते हैं अमेरिका को जी बड़ी शराब वहां पीते हैं, जी बड़ी शराब वहां पीते हैं. मैंने खुद उधर जाके देखा है, एक अमरीकी शराब नहीं पीता. हाँ हाँ, मैंने एक अमरीकी खुद देखा, वो शराब नहीं था पी रहा. मैंने उससे पूछा भी है, मैंने कहा यार तुम शराब नहीं पी रहे. कहता भाई जी मैं रोज खरीदता हूँ, मेरी सिस्टर पी जाती. बर्तानिया में कुकिंग ऑयल से उड़ने वाला जहाज अपनी पहली परवाज 28 जुलाई को करेगा.
कुकिंग ऑयल से उड़ने वाला। यस, शाबाश, अंग्रेज ने कोई चंगा काम नहीं करना देखा। ये बायोफ्यूल है यार। यार वो कुकिंग ऑयल से जहाज उड़ा रहे हैं, अब पायलट बेचारा आके स्टीयरिंग पे बैठ के जहाज में डोई मारा करेगा। साथ से को पायलट क्या करेगा, ध्यान से कहीं जहाज थले न लग जाए, डोई मार ध्यान से। शोरबा जरा यादा कर लो, सवारियां यादा है। एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो रही हो, लंदन वाली परवाज मनसूख कर दी गई है क्योंकि जहाज का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए लड़का लहसुन लेने गया हुआ है, वो टैंकी में फेंकेंगे तो फिर जहाज उड़ेगा। पीआईए ने तो देसी घी से उड़ने वाले जहाज निकाल लेने हैं। सारे एयरपोर्ट पे भैंसे बांधी होंगी, हाय हाय हाय, गोल सिंगों वाली टैंकियां। साथ लाइनों में एयर होस्टेस से बैठी होंगी, चाटियां रख के करडू मक्खन निकाल रही होंगी। उधर से पायलट की आवाज आनी है, जल्दी मक्खन निकालो कुड़ियो, फ्लाइट लेट हो रही है। फिर एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट होनी है, जहाज ताखीर से उड़ेगा क्योंकि टैंकी फुल करने से जहाज को कूकी चढ़ गई है। जहाज आधा घंटा आंख लगा ले फिर चलते। चिन्योट में 50 अरब डॉलर मालियत का लोहा 30 बरस बाद भी ना निकाला जा सका। हाय मेरे अमाल का, एक तो ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अरबों डॉलर का इधर सोना है, करोड़ों डॉलर के जनाब इधर लोहे पड़े हुए हैं, कई हजार बैरल पेट्रोल पड़ा हुआ है। वो दाते भी ईमान से सुनते आ रहे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री की किताब में होते हैं। भाई जी अन्य वाह लोया है, बेबा एल्यूमिनियम है, बेबा यूरेनियम है। हालांकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूं, बेबा कूड़ा है, बेबा कटा मिट्टी है, बेबा ट्रैफिक है, बेबा गुर्बत और भूख है, बेबा रिश्वत है। और ये सारी चीजें अगर नजर नहीं आनी तो ये क्यों सुनाते हैं हमें। ये बिल्कुल ऐसी है कि बंदा किसी भूखे आदमी को होटल में बिठा के शुरू हो जाए, भाई जी चिकन कोरमा, मटन कढ़ाई, करेले गोश्त, गोभी गोश्त, आलू गोश्त, चिकन कढ़ाई, अफगानी बिरयानी, सब कुछ खा लिया ना, चलो टिश्यू से मुंह साफ करो और निकलो यार, चल जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये सारे अफसाने हैं, हमारे पास ये सारे वसाइल नहीं है यार, सारा कुछ मौजूद है, हम जमीन की तह से निकालते नहीं है, ये इस काबिल नहीं है तो दूसरी बात है। नहीं सही बात है, खुद नहीं निकाल रहे, असल में हम कुकड़ी नहीं हलाल करनी चाहते, अंडे खाने चाहते हैं। ये जो लोया होता है ना, इसको कोई 2 लाख साल ना निकाले तो फिर ये सोना बन जाता है, फिर निकालेंगे इस लोहे को। 2 लाख साल क्या मतलब यार, लाख पे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? महंगाई देखो कितनी है, लाख की वैल्यू क्या रह गई है? 2 लाख तो ऐसे खत्म होता है, साल साथ मैंने लगाया बस। 80,000 रुपए लुटवाने के बाद थाने पहुंचने वाला ख्वाजा सरा बालियों और अंगूठियों से भी महरूम हो गया। हाय मैं लूटी गई। सबर तो करो, खबर तो पूरी सुन लो। हाय सुना बाती सुना, तेरे सदके जाओ सुना। नाच नाच कर खानेवाल पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करता रहा। हाय लोगों मैं लूटी गई, लूटी मैं फूटी गई, बाहर ना निकले थानेदार वे। हाय ट्रेन में एक फराटिया ने मेरा 80,000 ले लिया। हाय मुझे कहता है तुम्हें सैमा की जगह फिल्म में काम कराऊंगा, तुझे सैयद नूर से मिलाऊंगा। जब मैंने 80,000 दे दिया तो मुझे नूरे दूध वाले से मिलवा दिया। हाय मैं थाने एहतजाज करने आई, मैंने आके एहतजाजन ठुमके लगाए तो मेरे झुमके चोरी हो गए। हाय थानेदार नहीं मेरी सुनता, वे खाद में आला, वे लुटी गई हूँ सलमा दी खाला, वे बाहर निकल के वे हाला दुआला, जे मेरा 80,000 ना मिले तो नहीं लगना मुंह उताला, वे जलने वाले का मुंह काला। हाय जिस दौर में लुट जाए खुसरे की कमाई, वे 25, 26, 27, 28। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा। यार पाज जुनैद वैसे टू मच यार, टू मच, 3 मच, 4 मच यार, बल्कि मगर मच। हुआ क्या अजीज साहब? होना क्या अल्लाह लोग के, मैंने सोचा कि रमजान का महीना आने वाला, घर में चीजें सटा लूं खुद ही पहले। सही। मैं चीनी लेने के लिए रिमके चमन जनरल स्टोर पे पहुंचा। मैंने उधर जाके कहा कि आबद पुत्र 3 किलो चीनी तोल दो बेटा, जरा लिफाफा डबल लगाना, जरा पाड़ ना जाए कहीं।
مجھے آگے سے کہتا ہے چاچا یہ بڑی ہو گئی ہے, بڑا تمہارا یہ تو دم کر لیا ہے, ایک تو لفافہ سنگل لگے گا اچھا کیونکہ لفافہ آپ کو سستا نہیں آتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ چینی 74 روپے کلو ہوگی, 74. او مائی گاڈ. میں کہ یار یہ ہفتہ دو پہلے میں نے تم سے 57 روپے کلو لی تھی, یہ ایک دم 74 پہ کیسے پہنچ گئی ہو؟ کہتا چاچا یہ 75 روپے بھی مل رہی ہے, تم یہ ہمارے کافی دیر کے گاہک اور ادار شدار بھی لے لیتے ہو, اس لیے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں. 71 روپے کہتا کلو بھی مل رہی ہے, مگر وہ بریک ہے بورا چینی, میں تمہیں اعلیٰ موٹے دانے والی چینی دے رہا ہوں. اچھا میں نے کہا یار 74 روپے کلو, خدا بھائی مجھے پیچھے سے کہتا یہ کم بیک, ابھی بھی لینا, میں تم کو کہہ رہا ہوں رمیان آ گیا تو پھر 100 روپے کلو ملے گی. اوف اللہ. لو جی میں ادھر 605 میں پڑ گیا, نہیں 5 نہیں, میرا خیال ہے 6 یا 6.6 پہ پڑا. میں نے کہا یار 100 روپے کلو چینی ملے گی. کہتا ہاں بھائی جی آپ کو نہیں پتا, آپ کیا نوے آئے ہیں اس ملک میں, آپ نہیں جانتے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری قوت ایمانی کہاں پہنچ جاتی ہے. قوت ایمانی. میں نے کہا اچھا بھائی پھر دے دو, میں 1.5 کلو لے کے آ گیا. میں نے نہیں پھر 3 کلو لی. نہیں کیا وہ ٹھیک رہا ہے تمہارا جو عابد ہے نا, چمن کریانہ کیا تھا, چمن کریانہ مرچنٹ. اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ روزوں میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چینی 100 روپے کو ٹچ کر جائے گی. ہائے ہائے ہائے, نہیں تو کیوں اتنی مہنگی ہو جاتی. اچھا تم یہ دیکھو کہ یہ جو شوگر مل مافیا ہے یا ڈیلرز مافیا ہے, یہ کتنا سٹرونگ ہے کہ ابھی سے یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے نا, میڈیا میں بھی یہ بات آ رہی ہے, ہم بھی ذکر کر رہے ہیں کہ 100 روپے کو ٹچ کر جائے گی, پھر بھی ڈیفینیٹلی کر جائے گی. یعنی تم دیکھو کہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا, کوئی اس کا علاج نہیں, کوئی اس کا تدارک نہیں ہے, یہ 100 روپے کو ٹچ کرے گی. میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. اور ان کو روکے کون یار, ساری شوگر ملے تو بڑے بڑے سیاسی مگرمچھ ہوں گی. بالکل, ایک اندازے کے مطابق جو 80 سے 90% جو شوگر ملز ہیں وہ ان 16 سیاسی خاندانوں کی ملکیت ہے. ہاں تو پھر کیسے چینی سستی ہونی ہے, یا کون ان سے پوچھے گا کہ بھائی جی کی ہو گیا ہے. یہ بھی رمضان سے کچھ دیر پہلے اگر چینی اتنے کی تھی تو یہ 30-40 روپے کی موت چینی کو کیسے پڑ گئی ہے. کوئی تاک مکوڑے آ گئے ہیں بوریوں میں جو گنے دکھا کے آپ کو چینی لوٹ کے لے گئے ہیں, ہوا کیا ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے, یہ شوگر مل مافیا یا ڈیلر مافیا ٹریڈنگ ٹی سی پی کو بیوقوف بناتی ہیں, لیکن اب یہ لوگ اس بات پر بالکل اتفاق ہے ان کا کہ ٹریڈنگ کارپوریشن کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جان بوجھ کے پورا سال عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. ٹریڈنگ کارپوریشن جب بھی ان سے پوچھتی ہے شوگر مل کو یا شوگر مل ایسوسیشن کے تھرو ان کے سٹاکس کے بارے میں جب انکوائری کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وافر مقدار میں چینی موجود ہے. لیکن جب اچانک چینی کی مقدار میں یعنی جب فراہمی میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر ٹی سی پی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ چینی کی امپورٹ کر سکے, اور پھر وہی یعنی اپنی مرضی کے دام وصول کرتے ہیں. 2 مہینے تو لگ جاتے ہیں نا امپورٹ کرنے میں, 2 مہینے تو وہ گلے لوٹ لیتے ہیں نا. بس وہ 2 مہینے میں وہ اربوں روپے کما لیتے ہیں اور عوام کی چیخیں نکلوا دیتے ہیں. ایسی چیخیں یار, ایسی چیخیں تو میری ٹیکا لگواتے ہوئے نہیں نکلتی. تم یہ دیکھو اپنے سسٹم کی ذرا بے بسی پر ذرا غور کرو کہ ہمارے ہاں ضلعی سطح سے لے کر فیڈرل یعنی سطح تک, ملکی سطح تک کم و بیش 8 کے قریب ایسے ادارے ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قیمتوں پر نظر رکھیں یا مہنگائی کو کنٹرول کریں. لیکن وہ 8 ادارے ایک طرف اور ایک طرف صرف یعنی اژدہے کی صورت میں کھڑا ہوا شوگر مل مافیا. وہ ایک جو شوگر مل مافیا ہے, 8 ادارے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنی مرضی کا جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ریٹ وصول کرتے ہیں. 8 ادارے چیک کرتے ہیں ریٹ اور کچھ نہیں کر سکتے. پھر یہ حال ہے. کیا گڈ گورننس ہے. اور رہی سے ہی کسر اس سال ایف بی آر نے پوری کر دی ہے اس بجٹ میں. پہلے 1 کلو چینی پر 2 روپے 31 پیسے سیلز ٹیکس ہوا کرتا تھا, جو اب بڑھ کر 5 روپے 45 پیسے کر دیا گیا ہے, اور سیلز ٹیکس کی بجائے اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا نام دے دیا گیا ہے. یعنی سیلز ٹیکس تو ایڈجسٹیبل ہوتا تھا نا, اور یہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. یار مگر عوام کیسے ایڈجسٹیبل ہوگی. وہ آبد تو مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی جی اس دفعہ تو بہت زیادہ چینی افغانستان بھی گئی ہے. کہتے ہیں ہمیں نہیں چینی کٹی. یہ جو تم یہ مرچیں لڑے تو فٹافٹ چینی کا پھکا مار لیتے ہو نا. اب نہیں, اب تو مرچیں لڑیں گی تو سی کیا کرو گے. عزیز صاحب افغانستان کو چینی ایکسپورٹ کی جا رہی ہے. ایکسپورٹ ہی کی ہے انہوں نے, اور کیا خود پیدل گئی ہے وہ. سرکاری طور پہ بھی ایکسپورٹ کی گئی ہے اور سمگل بھی بڑی ہوئی ہے. کہہ رہا
یہ جو ہم ٹی سی پی اور شوگر مل مافیا کے گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں نا, پچھلے سال یعنی ٹی سی پی نے ان شوگر ملز کو 3 ارب روپے کے قریب پیشگی ادائیگی کی تھی چینی خریدنے کے لیے. پھر چینی انہوں نے بلیک کی شوگر ملز نے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ تو انہوں نے ٹی سی پی کے پیسے واپس کیے, حکومت کو پیسے بھی واپس نہیں کیے, اور چینی بھی نہیں دی. ابھی تک کم و بیش 7-8 شوگر ملز ایسی ہیں جو باقاعدہ ڈیفالٹر ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی, اور وہ دوبارہ تم دیکھ لینا کہ انہوں نے اب ٹینڈر دیے ہیں, یہی ملز جو ہیں دوبارہ ٹینڈر میں شامل ہوں گی. ہائے ہائے ہائے, جو رمضان دیکھو نزدیک آتا ہے, غریب آدمی بیچارہ ریٹ سن کے کبھی اس دیوار میں جا لگتا ہے, کبھی اس دیوار میں جا لگتا ہے. میں ہوں راستے کا پتھر, ہے نصیب میرا ٹھوکر. ہائے ہائے ہائے, یہ تیرے صدقے جاؤں. تم دیکھنا اللہ لو کہ ابھی بیسن مہنگا ہونا ہے, ابھی پیاز مہنگا ہونا ہے, ابھی میدا, جتنی بھی پکوڑے کی وردی ہے نا ساری مہنگی ہونی. پکوڑے کی وردی, ہاں, سموسے کی ریسیپی جو ہے وہ بھی مہنگی ہوگی. جو چیز خاص طور پہ رمضان میں استعمال ہوتی ہے, اس پاکستانی مسلمان نے جان بوجھ کے وہ ضرور مہنگی کرنی. کیا بدقسمت قوم ہے یار. مطلب غریب عوام کچھ بھی نہ کھائے پیے. نہیں, ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے نا, تو پاکستانیوں نے ثواب نہیں حاصل کرنا. یہ کون سا ثواب ہے عزیز صاحب؟ یہ ان کے لیے ثواب یہی ہے. اللہ. ناظرین, یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. چلو یار, اب پکوڑوں کا ذکر ہوا ہے تو منگا لو پکوڑے. میں شاعر تو نہیں مگر اے حسین, جب سے دیکھا میں نے تم کو مجھ کو شاعری آ گئی. یار آج پھر مصیبت, شاعری کرنے لگے ہو. یار یہ سارا کچھ جو عنایات ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ اس پہ اب کیا بندہ فخر کر سکتا ہے. خدا کا نام لو, نہ سر نہ پیر, جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو. یار پھر اصرار کرتے ہو کہ اس کو شاعری کہو. یار میری بات سنو, سیب کا کوئی سیر پیر ہوتا ہے, اس کا کتنا مزہ آتا ہے. اسے تک بندی کہہ لیا کرو یار, شاعری پہ ظلم نہ. بہت اچھے, میں کہوں جی میں تک بندی پیش کرنے لگا ہوں, عوام کہہ دے چک بندی ہے. تو شاعری ہے یار, یہ شاعری ہے. ڈرو اس وقت سے جب میری شاعری کی کتاب کی رونمائی ہوگی اور تم لوگوں سے سفارشیں کراؤ گے داخلہ پاس کے لیے. کیا خدا کے واسطے مجھے جی کو کہے ایک داخلہ پاس دے دے, میں نے جا کے وہ منظر دیکھنا ہے. تمہاری مہربانی ہے یار, دے دو اجازت یار, میں لکھ بیٹھا ہوں شاعری, تمہاری مہربانی. پلیز یار آج جانے دو یار, دے دو اجازت, پھر میں تمہاری منتیں کروں گا تو تم باہر آؤ گے. سر دے دینا اجازت پلیز. چلو, برا وقت کون ٹال سکتا ہے, شروع کرو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چلو یار, یہ مصیبت صاحب. چل آج بھی لے, میں پھینک دیتی ہوں عزیز صاحب. نہیں, بڑی مہربانی جناب, آپ ادھر نہ پھینک دینا. ایک ہیلمٹ بھی ساتھ رکھا کرو احتیاطاً, مشتعل ہجوم. یا اللہ خیر کرو, روڑے تو نہیں کٹھے کر کے لے آئے ہوئے. عقل کرنا یار, اس وقت آڈینس دیکھ رہی ہوتی ہے. لا جناب, حسب حال نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے. دیکھو ذرا, دیکھو آڈینس کی طرف, کیا پتھراؤ شروع ہو گیا شروع سے ہی. مجھ پہ نہیں, وہ سیٹیں لینے کے لیے آپس میں لڑ پڑے ہیں لوگ, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ. لاہور جو باہر روب سے باتوں سے سب کو چار لیتا ہے, وہ گھر میں چوں نہیں کرتا ہے ٹاکی مار لیتا. دیکھ ذرا, تو مجھ سے نفرت کرتا ہے, میں نے پہلا شعر ہی تم پہ لکھا. ہائے 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 ہائے, یہاں تو یار بنتے تھے. ملکی حالات کے بارے میں کیا کہ گھر کے حالات شروع کر دیے. یار میرا گھر بھی اس ملک میں ہی ہے, تو ملکی حالات سنانے کے لیے گھر سے ہی شروع ہوں گے. جو باہر روب سے باتوں سے سب کو چار لیتا ہے, وہ گھر میں چوں نہیں کرتا ہے ٹاکی مار لیتا ہے. پلا دیتی ہو بیوی گھول کے تعویذ ممکن ہے. یہ ایسا ملک ہے پیارے یہاں ہر چیز ممکن ہے. گلے آموں کو یہ گلی لگا کر بیچ دیتے ہیں, کبھی شاپر میں 2 چپکے سے پا کر بیچ دیتے ہیں. گلے آموں کو یہ گلی لگا کر بیچ دیتے ہیں, کبھی شاپر میں 2 چپکے سے پا کر بیچ دیتے ہیں.
کبھی مرچوں کی تھا اینٹیں پسا کر بیچ دیتے ہیں، کبھی یہ دال میں روڑے ملا کر بیچ دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ یہاں رشتہ بھی دیکھو تو کوئی چہرہ دکھاتی ہے، مگر بارات میں گھونگھٹ میں چھپ کر اور آتی ہے۔ یہاں گاہک کو کچھ کا کچھ دکھا کر بیچ دیتے ہیں، پرانا مال بھی چونا لگا کر بیچ دیتے ہیں۔ بس بس آڈینس تشریف رکھیں، ساری نیم سناؤں گا، فکر نہ کریں۔ کھڑے کرتے ہیں کان اس کے لگا کر ایلفیاں اکثر، پھر اس کتے کو السیشن بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ جو ٹائیگر تھے وہ نکلیں بعد میں ڈاگیز ممکن ہے۔ یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ تھینک یو فراڈ قسم کی شاعری سنا رہا ہے۔ جو ہوتا ہے وہی سنانی ہے، حسب حال شاعری ہے، کہا ہے تم کو پہلے میں نے۔ تماشا دیکھنے کے واسطے کیا کھیل ملتا ہے، یہاں فٹ پاتھ سے سانڈے کا خالص تیل ملتا ہے۔ نشے میں ٹن میں بھی جو عجب مدہوش بیٹھا ہے، یہاں پر سانپ کنڈل مار کے خاموش بیٹھا ہے۔ بس ایک منجن سے سب دانتوں کی ڈینٹنگ ہو گئی سمجھو، بس ایک پھکی سے آنت اور پیٹ پینٹنگ ہو گئی سمجھو، بس ایک منجن سے سب دانتوں کی ڈینٹنگ ہو گئی سمجھو، بس ایک پھکی سے آنت اور پیٹ پینٹنگ ہو گئی سمجھو، لگا کر کریم پورے منہ کی فنشنگ ہو گئی سمجھو، ہوا یوں وائٹ فل ویری سٹارٹنگ ہو گئی سمجھو، بس ایک گولی سے دل گردہ نیا تعمیر ہو جائے، دماغ ایسا چلے سارا جہاں تسخیر ہو جائے، نکالو فال قسمت کا پتہ فٹ پاتھ سے لے لو، اگر چاہو تو کینسر کی دوا فٹ پاتھ سے لے لو۔ میرے صدقے جاؤں یہ واہ واہ واہ۔ میں امان سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے شاعر کی شاعری میرے منہ سے نکل۔ اللہ مجھے معاف کرے، توبہ استغفار، میں غرور نہیں کرتا۔ علامہ اقبال تو بہت بڑے آدمی تھے، مجھے محلے کے بچے علامہ اقبال کہنا شروع ہو گئے۔ اگر چاہو تو کینسر کی دوا فٹ پاتھ سے لے لو، بس ایک خوراک سے ہو جائیں گے بیبیز ممکن ہے۔ یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تشریف رکھیں حضور، تشریف رکھیں۔ کسی بھی جرم میں جیسے بھی جو بھی شخص اندر ہے، سمجھ لینا کہ مستقبل کا لیڈر ہے یا افسر ہے۔ یہاں جو کچھ نہیں کرتا ترقی اس کو ملتی ہے، گرو 2 نمبری کا جو ہے کرسی اس کو ملتی ہے۔ دعا کرتے ہیں پیرنٹس کاش بیٹا جیل ہو آئے، لگے پٹوار خانے میں یا لائن مین بن جائے، کما لیتے ہو اتنا نوٹ اوورسیز ممکن ہے۔ یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ ہائے او میں کمال تیرے صدقے جاؤں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ مجھے بری نظر سے بچائے، اللہ معاف کرے۔ یار میں کس قدر اچھا شاعر ہوں، پلیلوں کے گھر میں جتنی بھی سرخ مرچیں ہیں نا وہ اس کی آنکھوں میں ڈال دو۔ جیلس پیپل، جوان دکھنے کی ساری خواہشیں تھمنے نہیں پاتی، بڑھاپے میں بھی ان کی آخریں تھمنے نہیں پاتی۔ آخریں کیا فضول بات ہے۔ چھپائیں ایج اگر اپنی تو خرچہ بے حساب آئے، اگرچہ بال سر پر 4 ہیں پھر بھی خضاب آئے۔ انہیں دادا کہیں نانا کہیں کیسے کہیں شوہر، خود اپنی ایج 80 ہے مگر بیوی ہے ٹینیجر۔ بڑھاپے میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، بڑھاپے میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق بیاہ پیدا تو بک جاتی ہیں جاگیریں۔ چلیں پھر دور تک یہ کس طرح شادیز ممکن ہے، یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے۔ کھینچ لو تصویریں کھینچ لو، یہ ادھر ہی سٹاپ ہے، مارو فلشیں زور زور سے۔
اور کوئی پتہ نہیں سب کچھ سچ ہو. یہ ایسا ملک ہے پیارے جہاں ہر چیز ممکن ہے. ہائے ہائے ہائے. تم شاعر ہو سکتے ہو. ناظرین یہ وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. یار مشاعرے میں ایسا فکرہ نہ کہا کرو, میرے 25 روپے کے پھول لگ جاتے ہیں. تینوں کوڑی کنے چڑھایا پوتنی کے, تینوں کوڑی کنے چڑھایا پوتنی کے, پوتنی کے, پوتنی کے, تینوں کوڑی کنے چڑھایا پوتنی کے. آج خیریت ہے, بہت خوش لگ رہے ہو. وہ میری ہو رہی ہے. کیا وہ والی, کیا وہ والی یار, کیا وہ والی یار, بولو تو صحیح, کیا ہو رہی ہے؟ اور جس میں میٹھے چول ہوتے ہیں. کیا یار بتاؤ تو صحیح, کیا ہو رہی ہے؟ وہ میری یار وہ پی 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 پی. شادی ہو رہی ہے؟ نہیں لے, ابھی ملنگنی ہو رہی ہے. زبردست, بہت بہت مبارک ہو یار. بہت مبارک ہو. خیر مبارک. کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ میری بیوی کے ساتھ. وہ تو شادی کے بعد بیوی ہوگی نا, ابھی تو منگنی ہونے والی ہے آپ کی. جب بیوی کے ساتھ ہی منگنی ہوتی ہے اور سونے کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا چلو یہ بتاؤ, جن سے آپ کی منگنی ہو رہی ہے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے نینا. بڑا رومانٹک نام ہے یار. وہ خود بھی بڑی خوبصورت ہے. اچھا فیکے نے دیکھا ہے. وہ میری بہن ننی نے تو امی نے دیکھا تو کہتی ہیں کہ لڑکے بڑی خوبصورت ہے. تو آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں, کہتے تھے تم کو نہیں لے کے جانا, ہمیں کڑی یہی نہ کہہ دے کہ میں فائنل ویا کرنا. لیکن تم تو اچھے خاصے پیارے ہو. تو اور کیا پیارا ہی ہوں. میری امی کہتی ہے کہ میرا چانور کا پتر ہے. یہ امیاں ہی کہتی ہیں, بیگمیں نہیں کہتی. تو اگر بیگم کہے تو وہ امی بن جاتی ہے. اچھا تمہیں دیکھنے کون کون آیا تھا؟ کتنا رش پڑے آیا تھی ادھر. اس کا ابا بھی آیا تھی, اس کی امی بھی آئی تھی, اس کی ایک چھوٹی خالہ بھی ساتھ آئی ہوئی تھی, ساتھ ان کے بچے بھی تھے کتنے سارے. کہتے ہیں ہم سب نے دیکھنے افریقہ. میں کہا میں کو باندھڑا اتنے لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہتے تھے کہ کہتے ہیں منڈا تو پیارا ہے اگر چپ کر کے بیٹھا رہے. پھر میرے ابے نے کہا کہ چپ کر کے بیٹھے گا, جب بیاہ ہو جائے گا تو اس کی بیوی آ جائے گی تو اس کے سامنے تو چپ ہی بیٹھا ہوئے گا. اس کی ایک چھوٹی خالہ جو آئی تھی نا ساتھ, وہ کہتی ہے یہ تو نکاڑا جیا منڈا ہے. میں نے کہا یہ سگریٹ پیندی سی وہ. جس نے برا کہا وہ سگریٹ پیتی. بڑی تیز تھی وہ. میری ساس مجھے 200 روپیہ ہاتھ پہ رکھ رہی تھی تو کہتی ہے نہیں باجی 100 ہی بہت ہے. میں کہا امب 150 روپے کلو ہو گئے اور لاڈا 100 روپیہ. باجی واہ. سسر نے بھی کچھ ہاتھ پہ رکھا ہے. اس نے 20 روپیے رکھے تھے ہاتھ پہ کہ پھاڑی سگریٹ لے کے آ. یار یہ تو زیادتی ہے. اچھا فیکے اب یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کب جا رہے ہو لڑکی والوں کے گھر؟ وہ یہ گرمیاں گزر گئی ہیں نا اب, تو اب گزر رہی ہیں ابھی, تو پھر جائیں گے. اچھا یہ بتاؤ کہ انہوں نے پوچھا نہیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے؟ پوچھا تھا لڑکا کیا کرتا ہے, تو میری اماں کہتی ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے. پھر میں لومیا کا کام بھی لوموں کا کرتا ہے, فیکٹری میں کام کرتا ہے, بار ریڑی بھی لگائی ہے اس نے, اور بھی بہت کچھ. میں نے کہا ہاں میں بڑے کام کر لیتا ہوں, غباروں میں ہوا بھی بھر لیتا ہوں, ارے ہنیری آئے تو تار پر سے سارے کپڑے بھی اتار لیتا ہوں, زبردست. کوٹھے سے منجیاں بھی اتار لیتا ہوں بارش ہوتا, اور دکان سے پان بھی لے آتا ہوں, اور
भाई जर्दा बड़ा मजेदार होता है। अच्छा, उस दिन पका था जर्दा? नहीं, अम्मा कहती थी ब्याह पे पकाएंगे। अच्छा उस दिन हमने कोफ्ते पकाए थे। अच्छा और जो कीमे का गेंद नहीं होते कीमे के गेंद। वो वाले। अच्छा अब हम लोगों ने भी, मेरी अम्मी ने और मेरी बहन ने जाने, उसकी खाला कहती थी कुड़ी हमारी तो कतड़ी नहीं है। कतरीना? ओहो सर, वही कैटरीना कैफ। अच्छा वो जो फिल्मों में आती है। अच्छा मैंने उसकी फिल्म देखी थी वैसी जाट। यार कोई जाते हुए उनकी तरफ से हाँ ना हुई या नहीं? हाँ ना हुई नहीं, लड़ाइयों पड़ी थी। किससे? मैं उनको अड्डे पे छोड़ने गया हूँ वैगन पे, उनका सामान उठा के। तो मैंने अड्डे पे जाके कहा 20 रुपये दो, मैं तुम्हारा सामान उठा के लाया हूँ। यार खुदा का। तो इसकी खाला कहती है हाय हाय मुंडा ते चल आई है। मैं कड़ाम करनी माई सिगटो। मैंने कहा मैं बड़ा सियाना हूँ। अच्छा। वडीज वाले दिन मलक साहब गां हलाल करने लगे थे तो कितने बंदों से भी गां नहीं गिर रही थी। तो फिर मैंने तरीका बताया था। अच्छा क्या? मैंने कहा फर्श पे मोबाइल गिरा दे, खुद ही गिर जाएगी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। तेनू पड़ी किन्ने चढ़ाया